اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ صدق اللہ العظیم۔ دین کیا ہے؟ واٹ از دین؟ کورس کو شروع کرنے لگے ہیں تو تعارف جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اس وقت ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ اس وقت ہم بحیثیت امت انتہائی زوال کے مقام پر کھڑے ہیں، اور مسلمانوں کا یہ جو زوال جب انتہا کو پہنچا ہے کہ جب 19ویں صدی میں مسلمان علاقوں پر مغربی کولونیل راج ہوا، اور پھر 1924 میں خلافت عثمانیہ کا بھی خاتمہ ہو گیا، جو کہ مسلمانوں کی وحدت کی واحد علامت تھی، اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ جب ہم انتہائی زوال میں پہنچ چکے ہیں، اور اب چونکہ ہم غلام ہیں ان کے، ہم ان کی غلامی میں چلے گئے۔ تو جو قومیں غلام ہوتی ہیں نا، ان کی سوچ بھی غلام ہوتی ہے، یعنی کہ جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا۔ تو آج یہ ہے کہ ہمارے تمام دین کے جو تصورات ہیں وہ مسخ شدہ ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ایمانیات کے کورس میں سمجھا تھا کہ ہمارے جو ایمانی تصورات ہیں وہ بھی مسخ شدہ ہیں، ان کے اندر کجی اور ٹیڑھ پیدا ہو چکی ہے۔ ان کا وہ مفہوم جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ آج ہمارے سامنے نہیں ہے، اور یہی معاملہ تمام دینی تصورات کے ساتھ ہے۔ تو اسی کو ہم سمجھیں، جیسے اقبال نے کہا تھا کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ تو یہ جو ہمارے دینی تصورات میں کجی اور ٹیڑھ پیدا ہو چکی ہے، اس کو ہم سمجھیں گے۔ تو اس کا جو تعارف میں یہ بھی ہے کہ اس میں ہم سمجھیں گے کہ دین، مذہب اور نظام میں کیا فرق ہے، یہ ہمارا آج کا لیکچر ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرائض دینی کا جامع تصور کیا ہے، پھر جو فریضہ اقامت دین پر جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں ان اعتراضات کا مدلل ابطال کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ ہم اسی کورس میں ہم سمجھیں گے کہ نفاق کیا ہے، حقیقت انسان کیا ہے، اور علی گڑھ اور دیوبند کے درمیان میں اعتدال کی راہ کیا ہے۔ یہ ہمارا کورس ہوگا۔ تو اس سے جو ہے وہ فائدے کیا ہوں گے، حاصلات کیا ہیں اس سے؟ دین کے ہماگیر تصور جو ہے اس سے آگاہی حاصل ہوگی، اور تصور دین کا نظریہ توحید کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ واضح ہو جائے گا، اور دینی فرائض ہمارے سامنے آ جائیں گے کہ بحیثیت مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور بالخصوص جو ہے وہ یعنی کہ اقامت دین کے فریضے کے متعلق جتنے بھی اشکالات ہیں وہ سب دور ہو جائیں گے، اور صراط مستقیم وہ رستہ جس پر چل کر ہماری اخروی نجات ہو سکتی ہے وہ رستہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے اب ہم سمجھتے ہیں کہ دین، مذہب اور نظام میں کیا فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں مذہب۔ مذہب کے اندر کیا ہوتا ہے، کچھ عقائد ہوتے ہیں، یعنی ایمانیات، جیسا کہ مسلمان جو ہے ان کے ایمانیات ستہ ہیں، اور اسی طرح عیسائیوں کا عقیدہ ہے، وہ ان کا کیا نام ہے عقیدہ ہے، وہ عقیدہ ان کا ہے تثلیث کا عقیدہ ہے۔ ہندوؤں کے ہاں ان کا اپنا بھگوان کا عقیدہ ہے، تصور ہے۔ تو مذہب کے اندر نمبر ایک یہ کچھ عقائد ہوتے ہیں، ایمانیات ہوتی ہیں کچھ، اور نمبر دو کچھ عبادات ہوتی ہیں، یعنی جس کو وہ خدا مان رہے ہیں اس کی پرستش کس طرح کی جائے، اس کی رسمی عبادت کیسے کی جائے، مراسم عبودیت، تعبدی امور کیسے بجا لائے جائے۔
جیسے مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرنے جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ اتوار کو جاتے ہیں، اپنے عبادت گاہ میں جاتے ہیں، یہودی جو ہیں وہ ہفتے کو اپنے سیناگاگ میں جاتے ہیں، ہندو جو ہیں وہ میرے خیال میں منگل کو جاتے ہیں، شاید منگل کو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے وہ جا کر وہ مطلب کہ کھڑکاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ہر ایک مذہب کے اپنے اپنے عبادات کے طریقہ کار ہیں۔ تو مذہب کے اندر جو دوسری چیز آتی ہے وہ ہے عبادات، اور تیسری چیز ہے رسومات، معاشرتی رسومات۔ رسومات میں جیسے کہ شادی ہوتی ہے تو مسلمان جو ہے وہ کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، اور اسی طرح ہندو جو ہیں وہ پھیرے لگاتے ہیں، عیسائیوں کے ہاں بھی اسی طرح کا تصور ہے جیسے نکاح وغیرہ کا۔ اور جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو مسلمانوں کے ہاں جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، جنازہ پڑھا جاتا ہے، ہندو جو ہے آگ لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح یعنی کہ جب بچہ یعنی کہ پیدا ہوتا ہے اس وقت کی رسومات ہوتی ہیں، یعنی جو معاشرتی رسومات ہیں وہ پیدائش کے وقت ہوں، وہ شادی کے وقت ہوں، یا وہ فوتگی کے وقت ہوں، یہ ہے معاشرتی رسومات۔ اور دوسرا کیا ہے؟ عبادات، اور تیسرا کیا ہے؟ یعنی عقائد، عبادات اور معاشرتی رسومات، ان تینوں کے ملنے سے مذہب وجود میں آتا ہے۔ بات کلیئر ہو گئی نا کہ مذہب کسے کہتے ہیں؟ کہ مذہب میں کچھ عقائد ہوتے ہیں، اور انہی عقائد کے لیے عبادات ہوتی ہیں، تعبدی امور، پرستش کرنے کے طور طریقے ہوتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر کچھ رسمیں ہوتی ہیں جو کہ خاص کر یعنی کہ آدمی کے انتقال کے وقت، پیدائش کے وقت، یا اس کی شادی کے وقت بجا لائی جاتی ہیں۔ یہ تین چیزیں ہوں تو یہ ہے مذہب، یہ ہے ریلیجن۔ اور دنیا میں ایک نظام ہوتا ہے، جہاں پر بھی لوگ موجود ہیں، لوگ رہتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، تو کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ حاکم کون ہے، حکمران کون ہے، یعنی حق کے حاکمیت کس کے پاس ہے۔ کوئی ایک حاکم ہوگا تو باقی سب اس کے تابع ہوں گے، اگر کوئی بھی حاکم نہ ہو تو پھر انارکی پیدا ہو جاتی ہے، پھر تو جنگل کا قانون بن جاتا ہے۔ تو جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حاکم کون ہے، حق کے حاکمیت کس کے پاس ہے۔ تو اس کے لیے جو نظام وضع کیا جاتا ہے اسے سیاسی نظام کہتے ہیں۔ دنیا میں جو سیاسی نظام ہے ان میں ایک ہے بادشاہ آتا ہے، ملوکیت، باپ کے بعد اس کا بیٹا حکمران بنتا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا، اور ایک ہے جمہوریت ہے جس میں سب ہی حاکم ہوتے ہیں اور وہ ووٹ کے ذریعے اپنا حق کے حاکمیت اگلے آدمی کو وہ جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سیاسی نظام ہے، جمہوریت، اور ایک ہے بادشاہ۔ اسے کہتے ہیں سیاسی نظام، جس سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ حاکم کون ہے، حق کی حاکمیت کس کے پاس ہے۔ اور جب اس معاشرے میں جو سرمایہ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے، جو ایسٹ ہوتے ہیں، جو اثاثے ہوتے ہیں، وہ کس کے ہیں، کس کے پاس کتنا حصہ ہوگا، تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو نظام بنایا جاتا ہے اسے معاشی نظام کہتے ہیں۔ دنیا میں جو معاشی نظام ہے ان میں سے ایک تو ہے سرمایہ داری نظام ہے، جسے کہتے ہیں کیپٹلزم کہتے ہیں، اور ایک ہے اشتراکی نظام جسے کمیونزم کہتے ہیں۔
سرمایہ داری نظام میں یعنی کیپٹلزم میں جو ہے وہ یعنی کہ جو ملکیت کے حقوق ہیں وہ زیادہ عوام کے پاس ہوتے ہیں، وہ اپنے یعنی کہ گورنمنٹ کو وہ دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، اس کے ذریعے گورنمنٹ اپنے معاملات جو ہے وہ چلاتی ہے۔ اور اشتراکی نظام میں، کمیونزم میں جو ایسٹ ہیں، جو یعنی کہ ملکیت ہے وہ زیادہ حکومت کے پاس ہوتی ہے۔ یہ ہو گیا معاشی نظام۔ اور تیسرے نمبر پر ہوتا ہے معاشرتی نظام، یعنی وہ معاشرہ جو ہے وہ کن بنیادوں پر کھڑا ہوگا، اس معاشرے کی کیا اقدار ہوگی، کیا ویلیوز ہوگی جنہیں ان معاشرے میں پرموٹ کیا جاتا ہے، جن کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور وہ کیا برائیاں ہیں، کیا ایولز ہیں جو اس معاشرے میں پیدا نہیں ہونے دیے جاتے۔ یعنی یہ معاشرہ ہے، یعنی کہ یہ کسے کہتے ہیں معاشرتی نظام۔ وہ معاشرہ کن اقدار پر کھڑا ہے، کن ویلیوز پر کھڑا ہے۔ تو یعنی کہ جو یورپی معاشرہ ہے یا دنیا میں جو زیادہ تر معاشرہ ہے، اس کی اقدار کیا ہے؟ آزادی ہے، فریڈم، اور مساوات، خاص کر مساوات مرد و زن، اور تیسرا جو ہے وہ عدل، انصاف۔ یہ ویلیوز ہیں جس پر جو ہے وہ معاشرے کھڑے ہیں۔ تو یہ ہے نظام، اور جو پہلے ہم نے سمجھا ہے وہ تھا مذہب۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام صرف مذہب ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں اگر اسلام میں نظام کے متعلق اگر کوئی رہنمائی نہیں ہے تو پھر مذہب ہے۔ اگر اسلام ہمیں نظام کے متعلق بھی رہنمائی دیتا ہے تو پھر اسلام صرف مذہب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار، حق کے حاکمیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی۔ حاکم کون ہے؟ اللہ۔ اور ہمیں سورۃ حجرات کی پہلی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یعنی اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یعنی جو بھی قانون سازی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہوگی۔ ان حدود کو پھلانگا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح معاشی نظام ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، اسی کا ہے۔ یعنی مالک کون ہے؟ اللہ۔ حاکم بھی اللہ ہے، اور جو مطلب کہ جو سرمایہ ہے، جو ایسٹس ہیں، وہ سب کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس امانت ہے۔ جس کی امانت ہے اس کی مرضی کے مطابق ہی یہ استعمال ہو سکتی ہے۔ اگر ہم کہیں جی میرا مال میری مرضی، جیسا انہوں نے کہا کہ میرا جسم میری مرضی، تو یہ ایسی بات اسلام میں نہیں۔ جسم بھی اللہ کا ہے، مال بھی اللہ کا ہے۔ اور اسلام یہ رہنمائی دیتا ہے کہ جو دولت ہے وہ معاشرے کے اندر گردش کرتی رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، کہ دولت تمہارے غنیوں کے درمیان نہ گردش کرتی ہے۔ یہ ایک اصول ہے معاشی نظام کا۔ اس کے بعد سود کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، جو لوگ
سود کھاتے ہیں، ربا کھاتے ہیں. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. ویسے کھڑے ہوں گے جیسے شیطان جو ہے نا وہ چھو کر کسی کو بنا دیتا ہے، پاگل بنا دیتا ہے. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل ربا. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو کاروبار ہے تجارت، یہ بھی تو سود کی مانند ہے نا. ایک چیز آپ نے 20 روپے میں لے کر 25 روپے میں بیچی اور اس نے 20 لے کر 25 روپے لیے. وہ کہتے ہیں یہ جو ربا ہے یعنی کہ یہ سود کی مانند ہے نا، یعنی ایک ہی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تعالیٰ نے بیع کو، کاروبار کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا. اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو چھوڑ دو جو سود میں سے باقی رہ گیا ہے اگر تم مومن ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے. اور اسی طرح جوئے کے ذریعے سے اور اس چیز سے جو ہے وہ روکا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. یہ شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے درمیان تمہارے درمیان جو ہے وہ پیدا کر دے دشمنی. اس کے بعد فرمایا کہ وَيَا سُدُّ، اس کے بعد فرمایا کہ وَيَا سُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. اور یہ چاہتا ہے تمہیں روک دے اللہ کی یاد سے اور نماز سے. اب تم باز آتے ہو کہ نہیں؟ اسی طرح یہ باتیں ہمارے سامنے آ گئیں سیاسی نظام کے متعلق بھی اور معاشی نظام کے متعلق بھی. اور معاشرتی نظام میں ہم آزاد نہیں ہیں. جیسے وہ نا اس کی بنیاد کیا ہے؟ فریڈم، آزادی. کہ جیسے وہ میرا جیسا میری مرضی. تو ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام میں یعنی کہ کیا ہے؟ آزادی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی بندگی کے لیے. یہ سب میرے بندے ہیں، کوئی مادر پدر آزادی نہیں ہے. اسی طرح جو مساوات مرد و زن ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء. مرد عورتوں پر قوام ہے، حاکم ہے. یعنی جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس میں مرد کو ایک درجہ فضیلت ہے. اسی طرح مرد و زن یعنی کہ مرد اور زن یعنی کہ بحیثیت میاں بیوی وہ برابر نہیں، باقی بحیثیت انسان برابر. اسی طرح جو دوسری چیز ہے عدل، تو وہاں پر عدل جو ہے وہ انسانی قوانین کے مطابق، جبکہ اسلامی معاشرہ ہے وہاں پر اللہ کے قوانین کے مطابق عدل. وہاں عدل ہے انسانی قوانین کے، جو انسان قوانین بناتے ہیں. اور جو اسلامی معاشرہ ہے وہاں پر عدل اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق. جیسے چور کا ہاتھ کاٹنا، جو زانی کو 100 کوڑے مارنا ہے غیر شرعی زانی کو، اسی طرح جو قصاص وغیرہ کا جو معاملہ ہے. تو اب یعنی بات سمجھ میں آگے کہ اسلام کیا ہے. اسلام میں مذہب کی رہنمائی بھی ہے اور نظام کی رہنمائی بھی ہے. تو اسلام نظام بھی ہے اور مذہب بھی ہے، اور اس کے درمیان جو کچھ ہے ہمارے آئلی قوانین وہ بھی سب اس کے اندر ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام دین ہے، اور دین کا مطلب کیا ہے کہ مکمل ضابطہ حیات. بات سمجھ آ گیا تھا؟ آگے بڑھیں. مذہب بھی وہ بھی پورے کرتا ہے. ٹھیک ہے جی.
اب اگلی بات یہ ہے کہ دین مذہب کیسے بنا، اور دنیا میں جتنے بھی اس وقت مذاہب ہیں یہ سب کے سب ایک وقت میں دین تھے۔ یہ جو مذہب بنا یہ سینٹ پال تھا جو عیسائی ہو گیا، یہ پہلے یہودی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شدید ترین ناقدین میں سے تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ عیسائیت کی دعوت جو ہے وہ یہودیت میں پھیل رہی ہے تو یہ عیسائی ہو گیا، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو جو ہے وہ مسخ کر دیا، یعنی کہ توحید کی جگہ پر یہ تثلیث لے کے آ گیا، شریعت کو اس نے جو ہے وہ کیا ساقط کر دیا، تو یہ عیسائی ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سن 300 عیسوی میں رومن امپائر کا جو بادشاہ تھا قسطنطین، وہ ہو گیا عیسائی ہو گیا، یہ دوسرے نمبر پہ جو آ رہا ہے، اور یہ عیسائی ہو گیا، اور عیسائیت کی جو تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی وہ نہیں تھی، یہ سینٹ پال کی تھی، جو کہ بالکل ہی مسخ شدہ تھی، توحید کی جگہ پر آ گئی تھی، تثلیث آ گئی تھی، شریعت کا اختیار سارا پوپ کو مل چکا تھا، یعنی کہ جتنے بھی اس میں تھی وہ چیزیں غیر عقلی تھی، غیر فطری چیزیں تھی، وہ جب سب کی ساری عیسائیت میں آ گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے، اس کے بعد قسطنطین کے بعد جو حکمران بنا 527 سے 565 تک جسٹینین جو تھا یہ ایک بڑا شدت پسند عیسائی تھا، اس نے یہ کیا کہ اس نے سائنس کی اور فلسفے کی تعلیمات پر اس نے پابندی لگا دی، کسی کو بھی سائنس اور فلسفہ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، ان تمام چیز اس نے لگا دی، پابندی لگا دی۔ اب پابندی کیوں لگائی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو عیسائیت تھی، جو سینٹ پال کے نظریات تھے، انہیں نہ تو عقلی طور پر ثابت کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی فطری طور پر، نہ کوئی دلیل عقل میں تھی نہ کوئی دلیل فطرت میں تھی۔ جب وہ فلسفہ پڑھتے تھے تو سوالات اٹھاتے تھے، وہ سوالات جو ہے وہ پوپ دے نہیں سکتے تھے، اس نے پابندی لگا دی، اس نے جو ہے بھائی سائنس اور فلسفے کی تعلیمات پر مکمل بین کر دیا، پابندی لگا دی۔ اس کے بعد جو یورپ ہے یہ اپنے سیاہ ترین دور، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں ڈارک ایجز میں چلا گیا۔ پھر اس کے بعد تقریباً یعنی کہ 1483 کے اندر آیا مارٹن لوتھر، اس نے جو ہے نا تحریک شروع کی ریفارمیشن کی، اور یہ جو ریفارمیشن کی تحریک تھی یہ ان کے چرچ کے خلاف بغاوت تھی۔ جب انہوں نے دیکھا مسلمان کہاں تک پہنچ گئے، ہمارا بنو عباس کا جو دور تھا علم و حکمت کے بڑے کام ہیں، اور جو عیسائیت تھی وہ تو مکمل طور پر جو ہے وہ یعنی کہ علم و حکمت ان کے اندر بالکل تھی نہیں، تو اس نے کہا کہ اصل میں یہ ہمارے جو پوپ ہیں، ہمارا یہ جو چرچ ہے، اس کی وجہ سے ہم علم حاصل نہیں کر پا رہے۔ اس نے جو ہے وہ چرچ کے خلاف بغاوت کی، ریفارمیشن کی تحریک شروع کی، اور پھر اس کے بعد احیاء علوم کی تحریک شروع ہوئی، انہوں نے علوم سیکھے، فلسفہ پڑھا، سائنس پڑھی۔ پھر جب انہوں نے سوالات اٹھائے ان کے سامنے پوپ کے سامنے، پہلے انہی سوالات سے تنگ آ کر انہوں نے پابندی لگائی تھی، جب یہ علم پھر آیا تو پھر سوالات اٹھے، تو پھر انہوں نے یہ بات جو ہے وہ مان لی کہ بھائی بات یہ ہے کہ مذہب کو جو ہے وہ دین کو ان کے مطابق دین کو عقلی بنیاد پر ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے جو پوپ تھے انہوں نے ان کے آگے ہاتھ مان لی، اور یہ جو مارٹن لوتھر تھا اس نے کہا کہ خدا کی دو سلطنت ہیں، ایک سلطنت اس کی ہے وہ روحانی سلطنت ہے، یہ ایک ایسی سلطنت ہے جس کا شہزادہ ان کے بقول ان کا بیٹا عیسیٰ ہے، اور یہ ایک انسانوں کی سلطنت ہے جو اس نے انسانوں کے حوالے کی ہے، لہذا یہ ہماری سلطنت ہے اور ہم ہی اسے دیکھیں گے،
ہم جو قانون بنانا چاہیں گے بنائیں گے. تو اس وقت یہاں پر جو ہے وہ سیکولرزم کی بنیاد یہاں سے، جیسے کہا تھا نا اقبال نے کہ ہوئی دین و دنیا کی جس وقت جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی فقیری. تو یہاں سے جو ہے یہ جدائی ہو گئی. اور پھر جب انہوں نے فوکس ان کا ہو گیا سائنس پہ ہو گیا تو انہوں نے بڑی بڑی ایجادات کی، بڑے بڑے ہتھیار بنائے، اسلحے بنائے. اور پھر یہ جو ہے حملہ آور ہو گئی ہم پر، ہم ان کے غلام ہو گئے. اور جب ہم ان کے ہاں جی ہم ان کے غلام ہو گئے، جب ہم ان کے غلام ہو گئے تو جو ان کی سوچ تھی وہی انہوں نے ہمیں بھی سکھائی. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جب ہم ان کے غلام ہو گئے تو ان کی جو فکر تھی وہ ہمارے اندر آ گئی. تو ہم نے بھی سمجھ لیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ دین اور مذہب اور دنیا اس کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. تو یہ سوچ ان کی ہاں ہمارے اندر، کیونکہ ہم غلام تھے نا. ٹھیک ہے نا، یعنی جو ہمیں آقاؤں نے سمجھانا تھا ہم نے وہی سمجھو، یہ ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دعوت ہے مذہب کی دعوت ہے. پھر جب ایک تو یہ ہوا، پھر دوسرا جب ہم دین کی دعوت لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو مشکلات ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں. اور جب ہم دعوت لے کے اٹھتے ہیں مذہب کی کوئی پریشانی نہیں. یعنی کہ ہاتھوں میں نظام ہے ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں، وہ سپورٹ کرتے ہیں. وائٹ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ افطاری رکھواتے ہیں. ٹھیک جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے. تو یہ جو بدترین دشمن ہے نا اسلام کے، مذہب کی دعوت کی ان کی بھی سپورٹ ہوتی ہے کیونکہ ان سے خطرہ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں جو فنڈامنٹلسٹ ہے، جو بنیاد پرست ہے، وہ جہاں بھی انہیں ختم کر دو، اڑا. اور جو دین کی دعوت ہے وہ چونکہ حکمران طبقات کے ساتھ جو ہے وہ براہ راست ٹکراؤ ہے، ان کو کیا جاتا ہے، چیلنج کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد پوری یعنی کہ ٹکراؤ ہے، پوری دنیا ٹکراؤ ہے. تو اس لیے پریشانی اب یہ بار کون اٹھائے، وزن کون اٹھائے. اس لیے جو ہے اس اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں، اس اسلام کی وہ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اس پر. اور جو دوسرا اسلام ہے جو دین کے نظام سے ہٹ کے اسلام ہے، یعنی کہ دین کا وہ حصہ جو مذہب کے متعلق ہے، جو صرف اسی کی دعوت دیتے ہیں ان کے لوگ اپنے دروازے کھولتے ہیں. وہ کہتے ہیں وائٹ ہاؤس میں وہ اس کی دعوت تو اسرائیل میں بھی دی جا سکتی ہے، تبلیغ جماعت والے اسرائیل میں بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، مسئلہ نہیں. جو دین کی دعوت کھڑا ہوگا ان کے لیے رکاوٹ ہے، اور ہونی بھی چاہیے. یعنی اقبال نے بڑی سادگی میں کہہ دیا تھا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا، فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. جس نے کہنا اللہ کی زمین ہے تمہاری نہیں ہے، ٹکراؤ تو سے ہوگا. اب اس کے بعد جو ہمارا آخری ہے کہ توحید کیا ہے اور توحید سے اس کا تعلق کیا ہے. توحید کے لیے جو ہمارا ایمان مجمل ہے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، کما ہوا جیسا کہ وہ ہے، باسمائہ و صفاتہ، اپنی اسماء و صفات کے ساتھ، وقبلت جمیع احکامی، اور میں نے قبول کیا اس کے تمام احکامات، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کے اقرار کے ساتھ اور دل کی تصدیق کے ساتھ. تو جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات کے ساتھ، اس کے احکامات کے ساتھ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو قبول کیا، ایمان لائے، جس طرح اسماء و صفات کے ساتھ بھی اور تمام احکامات کے ساتھ، پھر تو توحید ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہمارا اپنا تراشیدہ خدا ہے. یعنی اگر جو توحید کا تصور قرآن مجید میں اگر آپ اس میں سے کچھ گھٹاتے ہیں تو پھر وہ خدا تو نہیں ہے نا جو جس کا تصور قرآن میں دیا گیا. پھر آپ کا اپنا ایک ذہنی تخیلاتی خدا ہے، میرا تخیلاتی خدا ہے. توحید تو وہ ہے نا کہ کما ہوا جیسا کہ وہ ہے، باسمائی و صفاتی وقبلت جمیع احکامی، تمام احکامات اللہ تعالیٰ کے میں نے قبول کیے. تو یہ توحید ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کو مان لینا، یہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں کہ کل مئی یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھئے کون ہے تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین میں؟ امن یملک السمع والابصار، کون ہے جو سماعت اور بصارتوں کا مالک ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو مدبر الامر ہے؟ فسیقولون اللہ، وہ کہیں گے اللہ۔ فقل فلا تتقون، تو کہیے کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے ہو؟ کیا تم اس کا تقوی اختیار نہیں کرتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو رازق ماننا، سماعت و بصارت کا مالک ماننا، زندہ کو مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ماننا، مدبر الامر ماننا، یہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، لیکن اس طرح نہیں مانتے تھے کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اگر اس طرح مانا جائے تو توحید ہے، اگر نہیں تو پھر توحید نہیں ہے، پھر شرک ہے۔ پھر آپ نے اس خانے میں کسی کو تو بٹھانا ہی ہے نا۔ اگر آپ نظام کے خانے میں جمہور کو لے کے آتے ہیں یا بادشاہ کو لے کے آتے ہیں، بھی حق کے حاکمیت بادشاہ کو دے دیا، جمہوریت کو دے دیا، یہاں مسلمانوں کے پاس ہے وہ حق کی خلافت ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں انہیں زمین پر نافذ کیا جاتا ہے۔ جو خلیفہ کا انتخاب ہے وہ ووٹ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن جو جمہوریت اپنی اصل کے بعد سے وہ تو اپنا حق کے حاکمیت آگے کرتے ہیں، منتقل کرتے ہیں۔ تو حاکم جمہور کو بنا دو یا بادشاہ کو بنا دو، یہ کہتے ہیں، مثال دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں، وہ کہتے ہیں بادشاہ ایک ہے جس کے سر پر بہت بڑی رکھی آپ نے لادی ہوئی ہے، گندگی لادی ہوئی ہے، ایک یہ دیکھ ہے، اور ایک تھوڑی سی تولا ماشاء صاحب سروں پہ ڈال دو، ہے تو گندگی نا۔ ہاں حق کی حکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یعنی کہ اگر ہم اس خانہ میں سے اللہ تعالیٰ کو نکالیں گے، کسی کو تو ڈالیں گے نا، تو یہ شرک ہے، وہاں پر کسی اور کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا۔ تو یعنی کہ اصل بات یہ ہے کہ ایک بادشاہ کے قانون ہیں اور ایک پارلیمنٹ یا کانگریس قوانین، ان سب سے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قوانین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین، اللہ تعالیٰ کے حدود کے اندر رہتے ہوئے تو قانون سازی ہو سکتی ہے، لیکن ان حدود سے بڑھ کر نہیں، ان سے تجاوز کر کے نہیں۔ اور جو شخص اللہ کی حکمیت کی بجائے کسی اور کی حکمیت پر یقین رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ صفات الحکم، فیصلہ کرنے والا، العدل، عدل کرنے والا، مالک الملک، بادشاہ، العلیم، کامل علم رکھنے والا، جاننے والا۔ کوئی کہتا ہے یار آج کل تو وہ قوانین نہیں چل سکتے، 400 سال پہلے کے لیے تھے، یعنی آج کل وہ کہتا ہے نہیں چل سکتے، یعنی وہ اللہ سے زیادہ علیم ہے، وہ جاننے والا ہے، اس نے دیے وہ العلیم ہے، وہ جاننے والا ہے، اس نے ابد الآباد کے لیے دیے ہیں۔ قرآن آخری کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے۔ اور اس طرح الحکیم، وہ حکمت والا ہے، یعنی یہ قوانین آج کل حکمت کی ہے، وہ الحکیم ہے، وہ جو بتایا اللہ سے بڑھ کر حکیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں اندر جو ہے وہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے آخری آیت ہے، اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، انہوں نے بنا لیا، رب بنایا اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو اور عیسیٰ ابن مریم کو، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر صرف عبادت کا، اللہ کی عبادت کا، لا الہ الا ہوا سبحانہ اما یشرکون، وہ پاک ہے جس سے وہ شرک کرتے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم جو تھے، حاتم طائی کے بیٹے، مسلمان تھے، مسلمان ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو انہیں رب نہیں بنایا، قرآن کہتا ہے اپنے علماء مشائخ کو رب بنا لیا، تو ہم نے تو انہیں رب نہیں بنایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جسے وہ حلال کہتے تھے تم یہ نہیں کہتے تھے حلال ہے؟ جسے وہ حرام کہتے تم یہ نہیں کہتے حرام ہے؟ یہ تو کہتے۔ فرمایا یہ اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی قانون سازی کا اختیار، حلال و حرام کا اختیار یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی اور کو یہ اختیار دے دینا یہ شرک ہے۔ تو یعنی کہ جو اسلام کو محض مذہب سمجھتا ہے وہ توحید کا بھی انکاری ہے، اس کی توحید بھی ناقص ہے، وہ مشرک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جو ان شاء اللہ تعالیٰ آگے سمجھیں گے
یعنی کہ ہماری دینی ذمہ داری ہمارے اوپر کیا عائد ہوتی ہے. تو آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. سوال ہے تو آپ پوچھ لیں.